کیا آپ کی رات بھی ایسے گزرتی ہے؟ آنکھ لگی نہیں کہ اچانک نیند ٹوٹ گئی، بھاری قدموں سے واش روم گئے، واپس آ کر لیٹے ہی تھے کہ پھر وہی احساس۔ اور یہ صرف ایک رات کی بات نہیں، ہر رات یہی ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو آنکھیں بھاری، جسم تھکا ہوا اور دل میں ایک بے چینی کہ کیا یہ کوئی بڑی بیماری ہے؟ مرد ہو یا خواتین، ہر کسی کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ اسے صرف عمر کا قصور سمجھ کر برداشت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور وہ آسان گھریلو تدابیر کیا ہیں جن سے آپ کی راتیں دوبارہ سکون سے بھر سکتی ہیں۔ تو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا خاص گھریلو نسخہ بتاؤں گی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پہلے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رات کو بار بار پیشاب آنے کو طبی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نوکٹوریا، یعنی رات میں 2 یا 2 سے زیادہ بار پیشاب کے لیے اٹھنا۔ یہ اتنا عام مسئلہ ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہر 3 میں سے 1% لوگ اس سے پریشان ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں صرف چند لوگ، کیونکہ سب سوچتے ہیں یہ عام بات ہے۔ لیکن یہ عام بات نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کی پکار ہے کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ نمبر 1، مثانے کی کمزوری۔ جب مثانے کے ارد گرد کے پٹھے کمزور ہو جائیں تو مثانہ مکمل بھرنے سے پہلے ہی سگنل دینے لگتا ہے، اور اسے کہتے ہیں اوور ایکٹیو بلیڈر۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وٹامن ڈی کی کمی۔ جی ہاں، وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی صرف ہڈیوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ مثانے کے پٹھوں کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہمارے ملک میں 70% سے زیادہ لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، کیونکہ ہم دھوپ سے بچتے ہیں۔ وجہ نمبر 2، رات کو زیادہ پیشاب بننا۔ صحت مند جسم میں رات کو ایک خاص ہارمون نکلتا ہے جسے ADH یا اینٹی ڈیوریٹک ہارمون کہتے ہیں۔ یہ رات کو پیشاب کم بنانے کا اشارہ دیتا ہے تاکہ آپ سکون سے سو سکیں۔ لیکن جب یہ ہارمون صحیح کام نہ کرے، جیسے بڑھتی عمر میں یا ذیابیطس میں، تو رات کو زیادہ پیشاب بننے لگتا ہے اور آپ بار بار اٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وجہ نمبر 3، غلط وقت پر پانی پینا۔ بہت سے لوگ دن میں پانی کم پیتے ہیں اور شام کو یا رات کے کھانے کے ساتھ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں۔ نتیجہ، رات کو سوتے وقت گردے زیادہ پیشاب بنا رہے ہوتے ہیں اور مثانہ بار بار بھر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ وجہ نمبر 4، پروسٹیٹ کی بڑھوتی۔ 40 سال سے زیادہ عمر کے مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ یہ مثانے کے نیچے ہوتا ہے اور جب بڑا ہو تو پیشاب کی نالی پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس سے پیشاب مکمل نہیں نکلتا، مثانہ جلدی بھرتا ہے اور رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسے نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وجہ نمبر 5، نیند کی خرابی اور تناؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ رات کو گہری نیند نہیں سو پاتے، انہیں پیشاب کا احساس زیادہ ہوتا ہے؟ دراصل جب نیند ہلکی ہو تو دماغ مثانے کے ہر چھوٹے سگنل کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے، اور ذہنی تناؤ سے مثانہ اور بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ وہ غلطیاں جو آپ روز کرتے ہیں۔ غلطی نمبر 1، شام کے بعد چائے اور کافی پینا۔ چائے اور کافی میں کیفین ہوتی ہے جو مثانے کو تحریک دیتی ہے اور رات کو زیادہ پیشاب کا سبب بنتی ہے۔ شام 4 بجے کے بعد چائے کافی بند کر دیں، فرق محسوس ہوگا۔ غلطی نمبر 2، سونے سے پہلے بہت زیادہ پانی پینا۔ پانی پینا ضروری ہے، لیکن سونے سے 2 گھنٹے پہلے مقدار کم کر دیں۔ دن میں پانی زیادہ پیجیے، رات میں کم۔ غلطی نمبر 3، دھوپ سے بچنا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وٹامن ڈی کی کمی مثانے کو کمزور کرتی ہے، تو روزانہ 15 سے 20 منٹ ہلکی دھوپ لینا صبح یا عصر کے وقت آپ کی صحت بدل سکتا ہے۔ غلطی نمبر 4، ذیابیطس کو نظر انداز کرنا۔ رات کو بار بار پیشاب آنا بعض اوقات بلڈ شوگر بڑھنے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ اچانک شروع ہوا تو یہ ایک بار شوگر ضرور چیک کروائیں۔ غلطی نمبر 5، پیلوک فلور کی ورزش نہ کرنا۔ یہ وہ پٹھے ہیں جو مثانے کو تھامے رکھتے ہیں۔ ایکسرسائز ان کی ورزش کو کہتے ہیں، اور یہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بس روزانہ 10 منٹ اور چند ہفتوں میں فرق آ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس نسخے کی طرف جس کا آپ کو انتظار تھا۔ یہ 2 چیزیں آپ کے کچن میں ضرور ہوگی۔
میتھی دانہ اور اجوائن۔ میتھی دانے میں ایک خاص جزو ہوتا ہے جو مثانے کی سوزش کو کم کرتا ہے اور پیشاب کی نالی کو آرام دیتا ہے، ساتھ ہی یہ بلڈ شوگر کو بھی متوازن رکھنے میں مددگار ہے۔ اجوائن میں اینٹی اسپازموڈک خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی یہ مثانے کی بے قابو حرکت کو سکون دیتی ہیں اور یہ گردوں کو بھی صاف کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ: 1 گلاس پانی لیں، اس میں آدھا چمچ میتھی دانہ ڈالیں اور آدھا چمچ اجوائن ڈالیں۔ ہلکی آنچ پر 5 منٹ ابالیں، چھان لیں اور نیم گرم پیجیے۔ کب پیجیے؟ رات کو کھانے کے بعد سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے۔ اسے بالکل سونے سے پہلے نہ لیں ورنہ اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ کتنے دن لیجیے؟ مسلسل 10 دن تک، پھر 5 دن بند، پھر دوبارہ 10 دن کے لیے۔ زیادہ تر لوگوں کو تیسرے سے 5ویں دن فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو گردے کا مسئلہ ہو یا خواتین حمل کے دوران ہوں، پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ پہلے اور دوسرے دن جس میں ہلکا پن محسوس ہو سکتا ہے، رات کو اٹھنے کی تعداد میں فوری فرق شاید نہ آئے، صبر رکھیں۔ پہلے اور دوسرے دن جس میں ہلکا پن محسوس ہو سکتا ہے، رات کو اٹھنے کی تعداد میں فوری فرق شاید نہ آئے، صبر رکھیں۔ تیسرے سے 5ویں دن مثانے کا دباؤ کچھ کم محسوس ہوگا، رات میں اٹھنے کی تعداد 1 یا 2 بار کم ہو سکتی ہے، نیند گہری ہونے لگے گی۔ 7ویں سے 10ویں دن واضح بہتری محسوس ہو سکتی ہے، صبح اٹھیں گے تو جسم تازہ لگے گا، تھکن کم ہوگی، اور یہ وہ بے چینی ہے جو ہر وقت ساتھ رہتی تھی، وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ قدرت کا طریقہ ہے، اور قدرت آہستہ لیکن پکا کام کرتی ہے۔ اب کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں؟ کدو کے بیج پروسٹیٹ اور مثانے دونوں کے لیے مفید ہیں۔ تل میگنیشیم کا بہترین ذریعہ جو مثانے کے حساب کو سکون دیتا ہے۔ لوکی اور کھیرا مثانے کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ دہی مثانے کے اندرونی صحت کے لیے فائدہ مند۔ ابلا ہوا پانی گردوں کو صاف رکھتا ہے۔ شام کے بعد چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، بہت زیادہ مسالے دار کھانا، تلی ہوئی چیزیں رات کے کھانے میں، میدا اور میٹھا زیادہ مقدار میں بالکل مت کھائیں۔ روزانہ صرف 10 منٹ روزانہ کیگل ورزش کریں۔ کیگل ورزش صرف 10 منٹ روزانہ، یہ وہ ورزش ہے جسے ڈاکٹر بھی تجویز کرتے ہیں لیکن بتاتے کم ہیں۔ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ کیسے کریں؟ وہ پٹھوں کو محسوس کریں جن سے آپ پیشاب روکتے ہیں، انہیں 5 سیکنڈ کے لیے کس لیں، پھر 5 سیکنڈ ڈھیلا چھوڑ دیں۔ یہ ایک بار ہوا، اسے 15 سے 10 بار دہرائیں۔ دن میں 3 بار کریں، صبح، دوپہر اور شام۔ 6 ہفتوں میں مثانے کا کنٹرول واضح طور پر بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی خرچ نہیں، کوئی دوائی نہیں، صرف تھوڑی سی توجہ۔ یہ گھریلو تدابیر بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن کچھ علامتیں ایسی ہیں جن پر فوری ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ پیشاب میں خون آنا، بہت تیز جلن یا درد، بخار کے ساتھ بار بار پیشاب رکنے میں بہت زیادہ دشواری، اچانک وزن کم ہونا، یہ علامتیں کسی سنگین بیماری کی نشانی ہو سکتی ہیں، ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ دوستو، آج میں نے آپ کو بتایا رات کو بار بار پیشاب آنے کی اصل 5 وجوہات، وہ 5 غلطیاں جو آپ شاید روز کر رہے ہیں۔ میتھی دانہ اور اجوائن کا آسان گھریلو قہوہ، کیگل ورزش جو مثانے کو مضبوط بناتی ہے، اور وہ علامتیں جن پر ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ یہ سب اتنا مشکل نہیں، بس چھوٹی چھوٹی عادتیں بدلنی ہیں اور آپ کی راتیں پھر سے سکون کی ہو سکتی ہیں۔ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، آج سے شام 4 بجے کے بعد چائے بند۔ یہ ایک چھوٹا قدم آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت اور سکون عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو اس مسئلے سے پریشان ہیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔